Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 4 of Introduction to Software Development. اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے SDLC یا پھر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی تمام سٹیجز کو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کیا تھا ود دی ہیلپ آف آ لائیو ڈیمو پروجیکٹ. اور اس لیکچر کے اینڈ پہ ہم نے ایک کوشچن ریز کیا تھا. وہ کوشچن یہ تھا کہ از اٹ نیسیسری فار اس ٹو فالو دس یونی ڈائریکشنل SDLC ماڈل، کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس SDLC ماڈل کو ایک ہی ڈائریکشن میں یوز کریں، کہ ایک سٹیج کے بعد ہم اگلی سٹیج میں جا کر پچھلی سٹیج میں سوئچ بیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا ہم ریکوائرمنٹ کی فیز کے بعد ڈیزائن فیز میں آنے کے بعد کیا دوبارہ ریکوائرمنٹ فیز میں جا سکتے ہیں، کیا ڈیزائن فیز کے بعد ہم یوزیبلٹی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. تو اسی کوشچن کا آنسر ہمیں آج کے لیکچر میں ملے گا جب ہم پڑھیں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز. جیسے کہ اس کا نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز ایسے میتھڈز ہیں جو ہمیں گائیڈ کریں گے کہ SDLC کی ڈیفرنٹ سٹیجز کو ہم کیسے اور کس فلو میں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کی بک سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز کیا ہیں اور آپ کو یہ پڑھائی کیوں جا رہی ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز آر اسٹرکچرڈ اپروچز، ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچز یا میتھڈ یا طریقے ہیں ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ اسٹرکچرڈ اپروچز ہیں جو کیا کرتی ہیں، دیٹ گائیڈ دی پلاننگ، کریشن اینڈ مینجمنٹ آف سافٹ ویئر پروجیکٹس، جو گائیڈ کرتی ہیں سافٹ ویئر بلڈ کرنے کے سارے پروسیس کو. اب سافٹ ویئر بلڈ کرنے کے اندر ہم نے دیکھا پلاننگ کی فیز آتی ہے، اس کے بعد اس کو کریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن فیز، کوڈنگ فیز، ٹیسٹنگ کی فیز ہے، پھر مینجمنٹ یعنی اس کی مینٹیننس وغیرہ. تو اس سارے پروسیس کو کون گائیڈ کرے گا؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز گائیڈ کریں گی. دے ہیلپ انشور دیٹ دی ڈیولپمنٹ پروسیس از سسٹمیٹک، efficient and produces high quality software. What does this mean؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان میتھڈولوجیز کو یوز کریں گے، کیونکہ یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچز ہیں یا سسٹمیٹک پروسیسز ہیں، تو اگر ہم ایک چیز کو رینڈملی کرنے کی بجائے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹرکچرڈ اپروچ کو فالو کر کے بناتے ہیں، یعنی پہلے ریکوائرمنٹس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو پھر ڈیزائن کرتے ہیں، تو ہمارا بنانے کا طریقہ ایفیشینٹ ہوگا. ہم ایفیشینٹ طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کریں گے، بجائے اس کے کہ رینڈملی ہم اس کو بنانا شروع کریں اور کسی بگس یا ایشوز کے اندر اٹک کر رہ جائیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور اگر ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے کے ساتھ، ایفیشینٹ طریقے کے ساتھ، ڈسپلنڈ طریقے کے ساتھ فالو کر کے کوئی سافٹ ویئر پروڈکٹ بنائیں گے تو وہ آبویسلی ایک کوالٹی پروڈکٹ ہی بنے گی. اب اس کے بعد ٹاپک 1.3.1 ہے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز. اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈولوجیز اور سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز دونوں ایک ہی ٹرم کنسیڈر کی جاتی ہیں، یعنی ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز آر ایبسٹریکٹ ریپرزینٹیشنز آف وٹ آف دی پروسیسز انوالوڈ ان دی SDLC. اب SDLC کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز یا سٹیجز ہم نے دیکھی ہیں، جیسے یہ ریکوائرمنٹ کی فیز ہے، ڈیزائن کی فیز ہے اور یہ کوڈنگ وغیرہ ٹیسٹنگ. تو پروسیس ماڈلز ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کون سی چیز کس کس فلو میں کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں ان ڈیپتھ نہیں بتائے گی کہ ریکوائرمنٹس آپ نے گیدر کیسے کرنی ہے. یہ ہمیں یہ ضرور بتائیں گی کہ آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے، یعنی کیا کیا کام کرنا ہے. ریکوائرمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد ڈیزائن کرنا ہے، پھر کوڈنگ کرنی ہے، پھر ٹیسٹنگ کرنی ہے. ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ کے بعد آپ دوبارہ کوڈنگ فیز میں جائیں. تو یہ ہمیں بتائیں گی
ایبسٹریکٹ ریپریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ ہم ان ڈیپتھ نہیں جاتے چیزوں کے ایک براڈر لیول کے اوپر. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کیا کام کس فلو میں کرنا ہے. اب یہ ہمیں نہیں بتائے گی کہ ریکوائرمنٹس کیسے گیدر کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے SDLC ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ ہر سٹیج پہ کون سا کام کیسے پرفارم کرنا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ریکوائرمنٹس کیسے گیدر کرنی ہے. SDLC میں ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر سکتے ہیں اپنے یوزرز کے ساتھ, سرویز کر سکتے ہیں, ان کو آبزرو کر سکتے ہیں جب وہ ہماری پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوں, یا پھر ہم پریویس ڈاکیومنٹس کو لک کر سکتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ ریپریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں SDLC کے پروسیسز کی ایبسٹریکٹ ریپریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بتائے گی کہ SDLC کے ڈفرینٹ پروسیسز یا سٹیجز کو کیسے کس فلو میں لے کے چلنا ہے اور کون سا کام کب کرنا ہے. تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ ان ڈیپتھ چیزوں کو کنکریٹلی کیسے کرنا ہے. So they provide a framework for planning, structuring and controlling the development process. یعنی اب پلاننگ کے لیے ہمیں فریم ورک کیسے پرووائڈ کرتے ہیں. اب جو سافٹ ویئر پروڈکٹس ہم بنانے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کوئی سمپل پروڈکٹ ہو, جسٹ لائک کیلکولیٹر ایپ, جس کے اندر بہت تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ چینج بھی نہیں ہوں گی ان فیوچر. لائک ایک کیلکولیٹر کے بیسک فیچرز آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ کیلکولیٹر کے اندر کوئی ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بیسک فیچرز ہیں کیلکولیٹر ایپ کے. لیکن پروجیکٹ ایک کمپلیکس پروجیکٹ ہو سکتا ہے. لیٹس سے آپ کو واٹس ایپ کا کلون بنانا ہے, تو جس کے اندر کافی سارے فیچرز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ پلاننگ فیز کے اندر ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کے بعد پلان کریں کہ مجھے سب سے پہلے اس کے اندر ٹیکسٹ میسیج کا فیچر ایڈ کرنا چاہیے اور اس کو مجھے ڈپلوائے کرنا چاہیے اور یوزر سے فیڈ بیک لے کے نیکسٹ فیچر لائک وائس میسیج کا فیچر ایڈ کرنا چاہیے. تو ہر فیچر کے لیے آپ علیحدہ سے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. کوئی میتھڈ ایسا ہوگا, کوئی پروسیس ماڈل ایسا ہوگا جو آپ کو اس طرح کی اپروچ الاؤ کرے گا, اور کوئی میتھڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ ایک ہی بار میں ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کے بعد انٹائر پروڈکٹ کی پلاننگ کر لیں کہ مجھے یہ ساری کی ساری پروڈکٹ ایک ہی بار میں اس طریقے سے بنانی ہے. تو یہ ہمیں پلاننگ کے لیے ایک فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں پروسیس ماڈلز. اس کے علاوہ اسٹرکچرنگ یعنی کس فلو میں چیزیں ہوں گی, اینڈ کنٹرولنگ دی ڈیولپمنٹ پروسیس یعنی اس آلریڈی بلٹ اسٹرکچر ہمیں ملے گا, سارا فلو ملے گا, تو ہم سارے ڈیولپمنٹ پروسیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون سا کام کب کب ہوگا. اب ہم ان پروسیس ماڈلز کو اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں, ان کے کیا بینیفٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے یا ان پروسیس ماڈلز کو فالو کرنے کے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سافٹ ویئر ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. یعنی وہ ہماری پروڈکٹ سمپل بھی ہو سکتی ہے, کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم کسی پرٹیکولر ٹائپ آف ماڈل کو فالو کریں تو یہ ہمارے لیے آسان بناتی ہے پریڈکٹیبلٹی. بائی فالوئنگ اے ڈیفائنڈ پروسیس ٹیمز کین پریڈکٹ آؤٹ کمس, جو اس سافٹ ویئر پروڈکٹ کے نتائج ہوں گے بلڈ کرنے کے بعد اس کو ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک پرٹیکولر ماڈل کو فالو کرنے کے بعد وہ اپنا کوئی وے آف پلاننگ بتائے گا. اینڈ مینیج رسکس مور ایفیشینٹلی, یعنی ایک ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کو لے کر چلیں گے بجائے رینڈملی کام کرنے کے, تو ہم اپنے جو رسکس ہیں, ایشوز ہیں, ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایفیشنسی, ظاہری سی بات ہے اگر آپ کسی اسٹرکچرڈ میتھڈولوجی یا میتھڈ یا طریقے کو یوز کریں گے تو آپ کا ڈیولپمنٹ پروسیس ایک ایفیشینٹ پروسیس ہوگا. یہ آپ کی ایفرٹ کو ریڈیوس کرے گا, جو کہ آپ کو
ہو سکتا ہے کہ جب آپ رینڈم کسی اپروچ کو فالو کریں تو آپ کو وہ ایفرٹ ویسٹ کرنی پڑے کسی بگز یا ایشوز کو سالو کرنے میں یا آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو اگر آپ ایک اسٹرکچرڈ وے میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ کی ایفرٹ بھی ریڈیوس ہوگی اور آپ کام بھی ایفیشینٹلی کر سکیں گے. اس کے بعد ہے کوالٹی. adhering or sticking to a process model یا following a process model ensures that quality assurance practices are integrated throughout the SDLC. یعنی اگر ہم کسی پروسیس ماڈل کے ساتھ اسٹک رہیں گے اس کو فالو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے جو ہم SDLC کو یوز کر کے بنا رہے ہیں وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہوگی. آج ہم جو پہلا ماڈل پڑھے ہیں وہ واٹر فال ماڈل ہے. اب ہر طرح کا ماڈل ہم بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس آف سافٹ ویئر پروڈکٹ ہم یوز کریں گے. سب سے پہلے ہمارا اسٹیپ کیا ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے؟ ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے پلاننگ یا پھر ریکوائرمنٹ گیدرنگ. اس ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنے کے بعد انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم اس بات کو ڈٹرمن کرتے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کون سا پروسیس ماڈل یوز کرنا چاہیے اس پرٹیکولر ٹائپ آف پروڈکٹ کو بلڈ کرنے کے لیے. تو واٹر فال ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ سنگل ڈائریکشن میں چلتا ہے. جیسے کہ ہم نے یہ SDLC کی ڈائیگرام دیکھی ہے. یہ یونی ڈائریکشنل ماڈل ہے یعنی ریکوائرمنٹ سب سے پہلے آپ سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے ہول پروڈکٹ کی ان ون گو. اس کے بعد آپ ساری کی ساری پروڈکٹ کو ایک ہی بار میں اس کا ڈیزائن یوزر انٹرفیس انٹریکشنز وغیرہ بنا دیں گے. اس کے بعد آپ ساری کی ساری پروڈکٹ کو ایک ہی بار میں کوڈ کر دیں گے اور اس کو ٹیسٹ کر کے ڈپلوائے کر کے اینڈ یوزر تک پہنچا دیں گے. جسٹ آپ سنگل ڈائریکشن فالو کر رہے ہیں. یہی ہے واٹر فال ماڈل. آپ کی بک سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا پیپر اسی ٹیکسٹ میں سے آئے گا. The waterfall model is a straightforward approach to software development, where each phase of the project must be completed before the next phase begins. یعنی پروجیکٹ کی ہر فیز اگلی فیز سے پہلے مکمل ہونی چاہیے. یعنی پلاننگ کی فیز مکمل کرنے کے بعد ہم ڈیزائن فیز میں جا سکتے ہیں. ڈیزائن فیز مکمل کرنے کے بعد ہم کوڈنگ فیز میں جا سکتے ہیں. تو اسی لیے لکھا گیا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سی اپروچ ہے, سادہ سا طریقہ ہے جس کے اندر ایچ فیز آف دی پروجیکٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ بفور دی نیکسٹ ون بگنس. دس ماڈل از لینئر اینڈ سیکوینشل. یعنی کہ یہ ایک سنگل ڈائریکشن میں جاتا ہے, میننگ دیٹ یو موو تھرو ایچ فیز ان آرڈر. یعنی آپ ایچ فیز میں جاتے ہیں ایک آرڈر کو فالو کرتے ہوئے وداؤٹ گوئنگ بیک ٹو پریویس فیزز. لائک آپ ڈیزائن فیز سے اس سے پچھلی فیز یعنی پلاننگ کی فیز میں نہیں جا سکتے, کوڈنگ کی فیز سے ڈیزائن کی فیز میں نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ کو ایز اے ہول پلان کیا ہے, ایز اے ہول ڈیزائن کیا, تو آپ کے لیے مشکل ہوگا اس سے پچھلی سٹیج کے اندر چینجز کرنا. ریکوائرمنٹ چینج ہوں گی تو آپ کو ساری کی ساری پروڈکٹ کا ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا. تو آپ سوئچ بیک نہیں کر سکتے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں. واٹر فال ماڈل کے اندر جس طرح واٹر فال ہوتا ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں فال ہوتا ہے فرام ہائر لیول ٹو لوئر لیول. سو واٹر فال ماڈل فالوز دی سیم کائنڈ آف اپروچ کہ اس کے اندر آپ یونی ڈائریکشنل فلو کو فالو کرتے ہیں اور ہر سٹیج اس سے اگلی سٹیج سے پہلے مکمل ہونی چاہیے. آپ کسی اگلی سٹیج سے پچھلی سٹیج میں سوئچ بیک نہیں کر سکتے. اس کے اندر اب فیزز کون کون سی انوالوڈ ہیں؟ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس کی فیز ہے. اس کے اندر یو گیدر اینڈ ڈاکیومنٹ. وٹ ڈو یو گیدر اینڈ ڈاکیومنٹ وٹ دی سافٹ ویئر نیڈس ٹو ڈو. سو ان ریکوائرمنٹس فیز وٹ ڈو؟ یو گیدر اینڈ ڈاکیومنٹ وٹ دی سافٹ ویئر نیڈس ٹو ڈو. سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس کو آپ گیدر کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیزائن کی فیز آتی ہے.
You plan how the software will be built and how it will look like. یعنی آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ڈائیگرامس بناتے ہیں اس سارا پروسیس کہ یہ سافٹ ویئر کیسے یوزر اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے گا، اور اس کے بعد آپ اس کا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں دیٹ ہاؤ دس پروڈکٹ از گوئنگ ٹو لک. اس کے بعد امپلیمنٹیشن یا کوڈنگ کی فیز ہے. یو رائٹ دی ایکچوئل کوڈ ٹو کریٹ دی سافٹ ویئر. اینڈ دین ٹیسٹنگ کی فیز ہے. یو چیک فار اینڈ فکس اینی پرابلمس اور بگس ان دی سافٹ ویئر. ظاہری سی بات ہے بلڈ کرنے کے بعد اس کو آپ ایک دفعہ ٹیسٹ آؤٹ کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بگز وغیرہ تو نہیں ہے یوزر کو اویلیبل کرنے کے بعد. ڈپلائمنٹ. یو ریلیز دی سافٹ ویئر پروڈکٹ فار یوزرز ٹو یوز. اینڈ اس کے بعد فائنل اسٹیج آتی ہے مینٹیننس کی. میک اپڈیٹس اینڈ فکس اینی ایشوز دیٹ کم آفٹر دی سافٹ ویئر از ان یوز. تو جب سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے تو اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اگر کوئی آپریٹنگ سسٹم جس کے اوپر یہ سافٹ ویئر چل رہا ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے تو آپ کو یہ اپنی پروڈکٹ اپڈیٹ کرنا پڑے گی. اب کیا ہم ہر طرح کے سافٹ ویئر پروڈکٹس کے لیے واٹر فال ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. اب جب ہم اس کی پروز اور کونس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے بعد مجھے کس ٹائپ کے پروجیکٹ کے لیے واٹر فال ماڈل یوز کرنا پڑے گا. تو اس کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ سمپل اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. The waterfall model is easy to follow because it has clear distinct phases. ظاہری سی بات ہے آپ نے یہ دیکھی ہے ریکوائرمنٹ فیز ایک مختلف فیز ہے جس کے اپنے اسپیسیفک کام ہیں. ڈیزائن فیز ایک مختلف فیز ہے جس کے اپنے اسپیسیفک کام ہیں. تو اس کی کلیئر ڈسٹنکٹ فیزز ہیں. یہ سمپل ہے اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے. یہ سیکوینشل پروسیس ہے یعنی کہ ایچ فیز از کمپلیٹڈ ون ایٹ اے ٹائم. یعنی ایک وقت میں ہم ایک ہی فیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں وچ میکس اٹ ایزیئر ٹو مینیج اینڈ ٹریک پروگریس. یعنی ایک وقت میں ایک ہی کام کریں گے ہم اور اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا اس پروجیکٹ کو مینیج کرنا اور اپنی پروگریس کو ٹریک کرنا. یعنی ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ کام ڈن کر لیا ہے, پھر ڈیزائن کے بعد ہمیں پتہ ہے ہم نے 2 ٹاسک کمپلیٹ کر لیے ہیں, تو اس طرح ہمیں اپنی پروگریس ٹریک کرنا بھی آسان ہو جائے گا. نیکسٹ از اٹس سوٹیبل فار اسمال پروجیکٹس. اٹ ورکس ویل فار پروجیکٹس ود کلیئر فکسڈ ریکوائرمنٹس ویئر چینجز آر ان لائکلی. جہاں پہ چینجز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. جیسے کہ ایک کیلکولیٹر ایپ ہے, اس کی ریکوائرمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ اس ایپ کے اندر کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے. ایک کیلکولیٹر بیسکلی کیا کیا ٹاسک پرفارم کرتا ہے. یہ پروجیکٹ چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ ایسا پروجیکٹ جس کی ریکوائرمنٹ چینج نہیں ہوتی فرام ٹائم ٹو ٹائم, جیسے کہ بینکنگ کے سسٹم ہے. بینکنگ کے سسٹم کا بیسک کام کیا ہے, کسی یوزر کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا اور اس کو مینیج کرنا, اور وہ بینکس اس سیم پروڈکٹ کو ہی لمبے عرصے تک یوز کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بینک آئے دن ڈیولپر کو بولے کہ ہمیں نیو فیچر ایڈ کر کے دو, ہمیں چیٹ کا فیچر ایڈ کر کے دو, یہ فیچر ایڈ کر کے دو. تو بینکنگ سسٹم ایک ایسا سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے جس کے اندر ریکوائرمنٹس فکسڈ ہوتی ہیں, انہیں ایک بیسک سا فنکشن چاہیے ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے واٹر فال ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ فرسٹ ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی فیز کو دیکھیں گے, اس کو کنسلٹ کریں گے یا پلاننگ کریں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میرے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس ان فیوچر چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اس کی بیس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ مجھے واٹر فال ماڈل یوز کرنا چاہیے اس کے لیے یا کوئی اور ماڈل یوز کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. انفلیکسیبلٹی ہے, یعنی آپ یہ ایک ریجڈ سا اسٹرکچر ہے. ونس آ فیز از کمپلیٹڈ یو کینٹ گو بیک ٹو اٹ. آپ اس کے آپ سوئچ بیک نہیں کر سکتے اس فیز کے اوپر. یعنی ایک ریجڈ اسٹرکچر ہے, آپ اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی یا چینجنگ وغیرہ نہیں آ سکتی. ونس آ فیز از کمپلیٹڈ گوئنگ بیک ٹو میک چینجز از ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹلی. کیونکہ آپ نے اگر انٹائر پروڈکٹ کو اس کی ریکوائرمنٹس بہت ڈیفیکلٹ طریقے سے گیدر کیا, ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی پیسے بھی لگائے ہوں یوزر
یوزرس تک ایکسیس کرنے کے لیے یا ان سے فیڈ بیک یا سروے کلیکٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ ڈیزائن سے دوبارہ اس فیز میں آتے ہیں دوبارہ سے ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے لیے, تو یہ کام آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا اور آپ کے لیے کاسٹلی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی لیٹر سٹیج میں اس کو ڈپلوائے کرنے کے بعد یا کوڈنگ فیز کے بعد کوئی آپ کو چینج آتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی ڈپلوائمنٹ کے اندر کافی سارا پیسہ انویسٹ کیا ہے, تو چینجز انٹائر پروڈکٹ کے اندر اس کو بلڈ کرنے کے بعد کرنا مشکل بھی ہے اور کاسٹلی بھی ہے. اٹس ناٹ آئیڈیل فار کمپلیکس پروجیکٹس. کمپلیکس پروجیکٹس کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. فار پروجیکٹس ود ایوالونگ ریکوائرمنٹس, جن کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور ایسی پروڈکٹس جن کا ڈیزائن کمپلیکس ہے, آپ ان کو ایک ہی بار میں ڈیولپ نہیں کر سکتے. یہ واٹر فال ماڈل ان پروجیکٹس کے لیے جن کو آپ سنگل گو میں ایک ہی بار میں ڈیزائن کر کے ڈیولپ کر لیں, تو یہ سوٹیبل نہیں ہے کمپلیکس پروجیکٹس کے لیے. دس ماڈل کین بی چیلنجنگ ٹو یوز افیکٹولی ان کیس آف کمپلیکس پروجیکٹس. اور اس کے بعد رسک اینڈ انسرٹنٹی از این ادر لمیٹیشن اور کون آف دس ماڈل. دی ماڈل ایزیومز, یہ فرض کرتا ہے دیٹ آل ریکوائرمنٹس آر نون فرام دی اسٹارٹ. آپ یوزر کو بھلے ہی انوالو کرتے ہیں ایٹ دی اسٹارٹ, تو آپ جسٹ ایک ہی بار میں ریکوائرمنٹس کو گیدر کر کے بس یہ ایزیوم کرتے ہیں, یہ فرض کرتے ہیں سارا پروڈکٹ بلڈ کرنے کے دوران کہ ہمیں سب کچھ اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اس کی ساری ریکوائرمنٹس پتہ ہے, جو کہ رسکی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یوزرس کی نیڈ چینج ہو جائیں, مطلب فرسٹ ٹائم انہوں نے کچھ اور آپ کو فیڈ بیک دیا ہے, لیٹر ان کا مائنڈ چینج ہو جائے تو ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہو جائیں. تو رسک آف انسرٹنٹی, یعنی کہ آپ شور نہیں ہیں ریکوائرمنٹس کے بارے میں, آپ ایک ہی بار میں ان کو گیدر کرتے ہیں پھر اس کے اندر کوئی چینج نہیں لاتے, تو اس کے اندر رسک کا فیکٹر ہے. If new needs or issues arise later in the process, it can be risky. یہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز کو دکھایا گیا ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس کی فیز میں کیا کیا کام کرتے ہیں, پروجیکٹ کا اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں, ہم اپنے اسٹیک ہولڈر وہ لوگ ہیں جو حصہ دار ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ کے اندر, پھر ہم یہ سارے کام کریں گے. اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے کریں گے, اس کے لیے ہم SDLC کو کنسلٹ کریں گے, ہم یہاں پہ یوزر ریسرچ کریں گے, ریکوائرمنٹس کو گیدر کریں گے اور میٹنگز وغیرہ کریں گے. اس کے بعد ڈیزائن فیز کے اندر ہائی لیول ڈیزائن بنائیں گے, ڈیزائن کو ریویو کریں گے ایک دفعہ بنانے کے بعد ایز آ ہول اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سارا ڈیزائن ٹھیک ہے, یہ فیچر مجھے ریکوائرمنٹ کی بیس پہ ایڈ کرنے تھے تو کیا میں نے سارے کیے ہیں. اس کے بعد آپ ریویژنس کرتے ہیں, اگر کوئی اس کے اندر فالٹ آیا یا آپ نے کوئی چیز مس کی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو اس کے اندر اسی فیز میں رہتے ہوئے ایڈ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی آؤٹ پٹ اور دی تھنگز اور دی ریکوائرمنٹس دیٹ یو گیدرڈ ان دی ریکوائرمنٹس فیز. اور اس کے بعد جو حصہ دار ہے ان کا اپروول آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ایکچولی آپ کوڈ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ فیز 1, پھر ایک دفعہ اس کو ریویو کرتے ہیں کہ کیا ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں ڈیزائن کے اندر جو ہم نے بنائی تھی, پھر دوبارہ ایک دفعہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریویو کے بعد, یعنی کہ اگر کوئی فیچر مس ہو گیا ہے یا کوئی آپ نے غلطی کی ہے. اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے پروسیس ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ فیزز, یعنی اگر ڈیو فیز 2 کے اندر بھی پھر آپ نے دیکھا کہ ڈیزائن کے اندر سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو ڈیو فیز 3 اسی طرح آپ یہ کوڈنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اگر کوئی بگ آیا تو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں کوڈنگ کے تھرو اس چیز کو, پھر اس پروڈکٹ کو فائنلی آپ ڈپلوائے کر دیتے ہیں. یو میک اٹ اویلیبل فار یوزرس ٹو یوز یور پروڈکٹ. اور اس کے بعد آن گوئنگ مینٹیننس ہے, یعنی اپڈیٹس وغیرہ فرام ٹائم ٹو ٹائم. سو دس از واٹر فال ماڈل. واٹر فال ماڈل آپ ان پروجیکٹس کے لیے یوز کریں گے جو کہ یا تو سمپل ہیں یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلیکسیبل نہیں ہیں, چینج نہیں ہو رہی, ایوالو نہیں ہو رہی فرام ٹائم ٹو ٹائم. کل کے لیکچر میں ہم ایجائل ماڈل کو دیکھیں گے کہ کن سینیریوز میں ہمیں اس پرٹیکولر میتھڈ کو یوز کرنا چاہیے, اور اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم SDLC کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں.